بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق۔ مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے۔ فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے، اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہوگا۔ وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا، کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ حکایات میں آیا ہے کیا، جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی، ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا باری تعالیٰ، تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں، بڑے مرتبے دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کرتا۔ اتمہن، جب رب کہے اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے، تو جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتے کو جاؤ آزما لو۔ فرشتہ گیا،
ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا، اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا۔ کس کا نام؟ اسی ذوق اور حلاوت سے کہے نا کہ سینے ٹھنڈے ہو جائیں۔ نام بلند کیا، آنکھیں بند کر کے کہیں اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں۔ اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں۔ اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا۔ کس کا؟ آنکھیں بند کر کے۔ تو جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آپ طرف اٹھے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے طرف اٹھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے میرے محبوب کا نام؟ الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے۔ تو وہ پوچھے تو فرشتہ تھا، اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ، یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی۔ میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے 10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں نے 2-1-3 بار بیان کی ہے۔ 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی ہے۔ تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لینا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا تم میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا۔ اس نے پھر نام لیا۔ بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر کیسے تیزی میں نہیں، بس پھر نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دیا، ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے۔ پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام۔ اس نے ریوڑ لے لیا۔ اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو۔ پھر دوبارہ نام لیا۔ کون سا نام لیا؟ میں عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکھا نہیں، آنکھیں بند کر کے عاشقوں کی طرح نام لیں۔ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ ناسمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح مجنونانہ، آپ تصور کر سکتے ہیں مجنون لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنون کا لیلا کا نام لینا، اس کی کیا نسبت، کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ۔ تو پھر نام لیا آپ نے، بقیہ ریوڑ بھی دے دیا۔ پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو، نام سنا دے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریوڑ کی رکھوالی کرنے والا چرواہا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جاؤ، ریوڑ کی رکھوالی کروں گا، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہے۔ آپ سمجھیں نا بات؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے، جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے۔ اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا، ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے۔ بولیے، اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں،
کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء سارا مکان بنایا ہمارے لیے، مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے، وہ صرف اپنے لیے۔ وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا روشن خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، آپ کارپٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے، جان بچھا دیتے۔ ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے، اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے، یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ۔ اور یہ کہ میں تمہارے دل میں آتا ہوں، رہتا ہوں، پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے، ہزارہا کعبوں سے وہ ایک بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا، اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے۔ تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو۔ بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو۔ ذرا ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں۔ محبت کا استعارہ ہے۔ دن کی روشنی میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے اس کا دھیان بھی ہوتا ہے۔ تو رات کیا ہے؟ جب سورج چھپتا ہے تو اندھیرے کے پردوں میں سب کچھ چھپ جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہم تو روشنیوں کے ذریعے دیکھنے کا بندوبست کرتے ہیں، روشنی سے ہم رات کا ازالہ کرتے ہیں، مگر جب رات حقیقی معنی میں رات ہوتی ہے تو پھر وہ اندھیرے ہر شے کو اپنے پردوں میں چھپا دیتے، اور پھر انسان جس چیز کو دن میں دیکھتا ہے اس کے ساتھ دیکھنے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا تصور ذہن میں لاتا ہے، اس کا خیال آتا ہے، اس سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، دیکھنے سے ساری شناسائی اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرے کے پردوں میں جب سب کچھ چھپا دیا جاتا ہے، تو جب کوئی چیز دنیا کی نظر نہیں آتی سو کسی سے کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں رہتا۔ اندھیروں کے پردے اس بندے کو ہر شے سے چھپا دیتے ہیں
اور ہر شے کو اس بندے سے چھپا دیتے تھے۔ یہ ہے رات پوے، تو رات پہ گئی، اندھیرا چھا گیا اور لوگ سو گئے اور ہر چیز محو ہو گئی، نہ کوئی دکھائی دینے لگا، نہ کسی کا خیال رہا، تو ہر چیز اندھیروں کے پردوں میں چھپ گئی، تو خلوت ہو گئی۔ کیا خلوت ہو گئی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر تمنا، میں نے کہا نا جیسے کہ جب اندھیرا چھا گیا تو ہر چیز جاتی رہی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی تمنا بھی جب رہتی ہے تو خلوت نہیں ہوتی۔ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اور نہ رہے، کوئی اور نہ رہے، اور یہ کیفیت رات کی شکل میں بندے کو نصیب ہوتی۔ اور پھر رات کا ایک اور خوبی، جہاں ہر ایک سے خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، تو جہاں رات ہر ایک سے جدائی کی بات کرتی ہے، وہاں رات محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی، محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی ہے، محبوب سے ہم کلامی کا اشارہ دیتی ہے۔ اس لیے رات لمحہ مناجات بھی ہے اور رات لمحہ ملاقات بھی۔ اللہ والے دن سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رات سے پیار کرتے ہیں، وہ رات کے انتظار میں رہتے ہیں، چونکہ رات مناجات کا لمحہ ہوتا ہے اور رات ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ لفظ سبحان میں اللہ پاک نے ہر شے سے اپنا منزہ ہونا، پاک ہونا بیان کیا۔ میں نے صرف اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ لیا ہے جس کی ابتدا سبحان سے ہو رہی ہے اور تعلق اس کا لیلا سے، لین سے جڑ رہا ہے۔ فرمایا وہ پاک ہے ہر شے سے، علائق سے، خواہشوں سے، مادیت سے، پستیوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، حتیٰ کہ پھر تمہارے خیالات سے بھی، تمہارے وہم سے بھی، تمہارے گمان سے بھی، یعنی ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، بلند ہے، منزہ ہے۔ تو لفظ سبحان میں اللہ پاک نے اپنی کمال پاکیزگی کا اشارہ دیا۔ اتنی کمال پاکیزگی ہے کہ کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا، کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک شعر ہے، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ سبحان میں یہ ہے کہ اسے کوئی شے چھو نہ سکے، باوضو ہو کے بھی اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس میں تنزیہ کا اشارہ ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، چونکہ چھونے کے لیے، حسیت کے لیے مادیت چاہیے، کوئی کثافت ہو، کوئی وزن ہو، کوئی مادی چیز ہو، تو پھر اس کو انسان چھو سکتا ہے۔ اور جو چیز اتنی لطیف، اتنی پاک، اتنی صاف، اتنی بلند، اتنی بالا،
ہو کہ اسے چھوا بھی نہ جا سکے اس کو سبحان کہتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی بلند و بالا ہو کہ اسے سمجھا بھی نہ جا سکے اسے سبحان کہتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی منزہ اور لطیف ہو کہ اسے دیکھا بھی نہ جا سکے اسے سبحان کہتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات کس شے سے؟ بھئی تم جو سوچ لو اس سے بھی پاک ہے، پاک ہے۔ یہ نہیں فرمایا کس شے سے، فرمایا جو سوچ لو اس سے بھی پاک۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ جو سمجھ میں نہ آئے وہی سبحان ہے، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ سبحان۔ وہ سبحان کیسا؟ جس کو سمجھ نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ جس کو فہم اور ادراک نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ جس کو انسان کے حواس اور عقل نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ تو فرمایا سبحان پاک ہے، جو سمجھ لو اس سے پاک ہے، جو کہو اس سے پاک ہے، جو سوچو اس سے پاک ہے، پاک جو ہوا۔ لہذا نہ سمجھ جائے اس تک، نہ اس تک کوئی فہم جائے، نہ انسانی سوجھ بوجھ جائے، نہ خیال جائے، نہ وہم جائے، نہ گمان جائے، وہ ہر شے سے پاک ہے۔ اب اس نے چاہا کہ میری اس پاکیزگی کا عکس کسی اور میں بھی نظر آئے۔ بس یہ معراج کا فلسفہ ہے۔ میں جو سبحان ہوں، میں جو، تو مجھے تو چھو بھی کوئی نہیں سکتا، جان یعنی جو انسان کی سوجھ بوجھ ہے اور جان پہچان ہے وہ بھی نہیں چھو سکتی، تو پھر میرے سبحان ہونے کا پتہ کس کو کیا چلے گا؟ کیا پتہ چلے گا بھئی کوئی سبحان ہے؟ چلو بس میں خیال میں نہیں تھا، ابھی سبحان کی بات چھڑی تو موضوع اور مضمون آ گیا۔ مضمون اس بارگاہ سبحان سے آ گیا، یعنی آج کی خیرات مل گئی بے کیا دینا، یہ سبحان ہے۔ کیا؟ یہ سبحان ہے کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں تھا، سمجھ میں، چونکہ سمجھ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، اس نے تھوڑی سی تجلی کر دی، تو سبحان اس نے سوچا۔ وہ ایک اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں سوئے ہوئے بچے کا کسی نے منہ چوما، کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ بچے نے دیکھا نہ ماں نے دیکھا، تو کیا پتا بھائی اس کو چوما ہے، اس کو پیار کیا ہے۔ اس کے کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ یہ بلا تشبیہ نہیں ہوتی، مثالیں نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے یوں ہی دائیں بائیں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بتا دیتا ہوں تاکہ نقطہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو مقصد کیا ہے کہ حسن بڑی عظیم شے ہے، بہت اونچی شے ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جانے بھی تو صحیح، مجھے اگر کسی حسن کو کسی نے جانا ہی نہ تو کیا خبر کون کتنا حسین تھا، تو جب اس کے حسن کو، اس کا حسن سبحان کے درجے پر پہنچ گیا، اب نہ کوئی دیکھ سکے، نہ کوئی خوشبو سونگھ سکے، نہ کوئی جان سکے، نہ کوئی پہچان سکے، نہ کوئی چھو سکے، تو کیا پتا وہ سبحان کتنا حسین ہے؟ کس کو پتا ہے؟ بولیے بھئی، پتا چلنے کے لیے کوئی دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، کبھی جھلک ہی دیکھی ہو، کبھی کوئی مہک ہی سونگھی ہو، کوئی خوشبو دیکھی ہو، کبھی کوئی پاس سے گزرا ہو، کبھی نقاب پلٹا ہو، کبھی کوئی قریب بیٹھا ہو، بھئی کچھ تو ہوا ہو تو پتہ چلے
کہ ہاں یہ حسن ہے؟ اس نے فرمایا ہنسی ہوں مگر میرا حسن سبحان ہے، تمہارے دیکھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے سمجھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے چھونے سے بھی پاک ہے، تو ہر شے سے بلند ہے۔ تو پھر سبحان کو خود خیال آیا کہ میں سبحان تو ہو گیا، تو کسی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو یہ جو میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، انہیں اب کیا پتا کہ کوئی سبحان ہے اور سبحان کیسا ہوتا ہے، اور سبحان کے حسن کا رنگ کیا ہے، اور سبحان کے جمال کی کیفیت کیا ہے، اور سبحان کی جو شان سبحان ہے اس کے نظارے کیسے، کسی کو کیا پتا۔ اس نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ، اور لفظ فرمایا الذی۔ الذی ایک ایسا اشارہ ہے کہ اس میں غیبوبت ہے، غیاب ہے۔ الذی وہ، الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ۔ تو جیسا سبحان ویسا وہ۔ اب وہ سے کیا پتہ چلے کون؟ میں نے کہا وہ، کسی کے سمجھ آئی ہے کون؟ بولیے نا، وہ کون؟ تو نہ سبحان سے کچھ کسی کو پتا چلا کہ کیسا ہے، نہ وہ سے خبر ہوئی کہ کون ہے۔ اب سمجھیے نا بات۔ تو اس نے چاہا کہ کوئی سبحان کا عکس بھی کسی میں آئے، اس کی خبر بھی کسی کو ہو۔ اس نے فرمایا تو پھر پاک ہے وہ، یہاں تک تو کسی کو کوئی خبر، پاک ہے وہ، یہاں تک کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اندازہ نہیں تھا۔ اس نے پھر رات کو منتخب کیا۔ کیا؟ رات کو منتخب کیا، اس لیے کہ اگر سبحان میں غیاب ہے، الذی وہ میں غیاب ہے، یعنی پتہ نہیں کسی کو چل رہا، تو پھر جو اس سبحان کا نظارہ جس میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس لمحے کو چنا جائے کہ اس میں بھی پردہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیا؟ اسرا، جو لے گئی، کیا؟ جو لے گئی۔ اب اسرا کا معنی ہے نکال کے لے گیا۔ کیا؟ نکال کے لے گیا۔ تو کہیں کوئی تھا، کہیں کوئی تھا، تو وہاں سے نکال کے لے گیا۔ تو جہاں سے نکالا اس جگہ سے وہ منزہ ہو گیا۔ اس پوری آیت میں نکال کے لے جانے کا ذکر ہے، واپس پلٹ کر آنے کا ذکر نہیں، بس اس میں تنزیہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا عنوان سبحان ہے، اس کا عنوان سبحان۔ تو معراج کیا ہے؟ خالی جانا ہی جانا تھا، واپس آنا نہیں تھا۔ بولیے نا، معراج کا سفر کیا ہے؟ خالی گئے تھے، وہ اس کے پاس فقط گئے تھے، پلٹ کے آئے نہیں تھے۔ تو کبھی ایسا بھی واقعہ آپ نے سنا جس میں جانا بھی ہو، آنا بھی ہو، اور پورا مضمون بیان ہو جائے اور جانے کا ذکر ہو اور پلٹ کے آنے کی بات ہی نہ ہو؟ کبھی سنا؟ یہ ایسا واقعہ بھی سنا؟ جی۔ تو سفر معراج میں تو جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، مگر یہ پوری آیت مضمون معراج کو بیان کرتی ہے، اس میں فقط لے جانا ہی ہے، واپس لانے کا ذکر ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصود سبحان کی جھلک ڈالنا، اس میں مقصود بس لے جانا ہے۔ کیا؟ نکال کے لے جانا ہے۔ کہاں سے؟ اس جہاں سے جس جہاں سے منزہ کرنا۔
اس بشریت سے اسرا بعبدہ لیلا، ایک تو لیلا رات ہو گئی، ایک تو لیلا رات ہو گئی، اور ایک جو میں نے پردے بتائے نا، اندھیرے کے پردے، تو جو اندھیرے کے پردے ہیں یہ انسان کی بشریت اور انسان کا بدن ہے، انسان کی بشریت، انسان کی مادیت اور انسان کا بدن، اور یہ ایک جسم ہے تو یہ بھی ایک لیل ہے، رات ہے، اور اس کو پھیلا دیں تو مادی کائنات بن جائے تو یہ بھی ایک رات ہے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو جیسے اس نے اپنا نام نہیں بتایا کسی کو، وہ اس لیے جس کو چنا اور لے گیا اس کا بھی نام نہیں بتایا کسی کو، اپنے بندے کو۔ وہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ ساری غیاب میں بات اس لیے کی تاکہ یہ اتنا راز ہے کہ اس کے اپنے بندے کی بات ہے تو جو اس کے اپنے ہوں گے ان پہ راز کھل جائے گا، جو اپنے نہیں ہوں گے وہ تلاش میں سرگرداں رہیں گے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، نکال کے لے گئی، کہاں سے؟ لیلاً، رات کے پردوں میں سے، رات کے یعنی اس جسم کے پردوں سے نکال کے لے گئی، مادی پردوں میں سے نکال کے لے گئی، بشری پردوں میں سے نکال کے لے گئی، اور اس میں علائق ہیں بدن کے، اس میں خواہشیں ہیں، اس میں جسم ہے، خواہشیں ہیں، علائق ہیں، اس میں مختلف قسموں کی طلبیں ہیں، اس میں مختلف قسموں کی ضرورتیں ہیں، اور وہی ضرورتیں انسان کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، وہی کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ تو چونکہ محبوب میں سبحان کی جھلک پیدا کرنی تھی تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو ان علائق بدنی اور علائق دنیا کی اس ساری اندھیری رات سے نکال کے لے گئی، نکال کے لے گئی۔ اور پھر جب نکال لیا علائق بدن سے تو یہ کیفیت تو اس لے جانے سے پہلے بھی تھی کہ 40 دن غار ہرا میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، اور 7 دن کے ستو اور کھانا لے جاتے تھے اور وہ بچ کے واپس آ جاتا تھا۔ تو 40 دن تو کھائے پیے بغیر پہلے بھی گزار کے آ جاتے تھے۔ تو یہ تو کیفیت اسرا بعبدہ سے پہلے بھی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ علائق تھے کتنے، علائق تھے کتنے، کچھ تو ولادت کے ساتھ ختم کر دیے، کچھ جب شک صدر ہوا اس پہ ختم کر دیے، وہ تو پے در پے ختم ہوتے رہے۔ تو علائق کا تو عالم یہ تھا کہ اگر 40 دن تھوڑے سے ستو یا تھوڑی سی روکھی روٹی بھی کھائے بغیر اگر جسم کا کچھ نہ بگڑے تو اس جسم کے علائق کیا ہوں گے؟ وہ تو جسم بھی نور کی مانند تھا، وہ جسم بھی لطیف تھا، وہ جسم بھی، وہ بدن بھی لطیف تھا، ایسا لطیف بدن تھا جسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو علائق سے پہلے ہی پاک تھا، وہ تو ایسا بدن تھا کہ اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدن میں کوئی کثافت ہو تو سایہ بنے، کثافت ہو تو بھئی یہ جو سایہ بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ کوئی چیز نہیں ہے، جسم کی کثافت اور مادیت ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، کثافت ہے، مادیت ہے۔ روشنی جب پڑتی ہے تو وہ جسم کی کثافت اس روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے سے روک دیتی ہے،
ارد گرد چونکہ خالی ہوتا ہے وہاں سے روشنی گزر جاتی ہے، اور وہ کثافت والا بدن روشنی کو روک دیتا ہے، تو سر سے پاؤں تک جتنے حصے کو روشنی سے وہ روکتا ہے وہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں، اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی لطیف ہو، شفاف ہو کہ روشنی اسی طرح گزر جائے جیسے ہوا اور فضا سے گزرتی رہتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بولیے نہیں ہوتا، نہیں پڑتا سایہ۔ تو کثافت کا نام سایہ ہے۔ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جب یہ آتے ہیں تو بعث اللہ ملائکۃ معہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب، تو اللہ تعالی خصوصی ملائکہ کو اتار دیتا ہے۔ ویسے تو وہ پورا ہفتہ رہتے ہیں اور ہر مجلس الصلاۃ اور مجلس ذکر میں رہتے ہیں، حضور پر درود و سلام کی ہر مجلس میں اور اللہ کے ذکر کی ہر مجلس میں اور نصیحت کی، خیر کی، تقوی کے بیان کی ہر خیر کی مجلس میں رہتے ہیں۔ مگر ان 2 ایام میں اللہ تعالیٰ خاص ملائکہ کو مبعوث فرماتا ہے اور انہیں چاندی کی بنی ہوئی کتابیں، رجسٹر چاندی کے بنے ہوئے دے کر بیچتا ہے اور سونے کے قلم دے کر بیچتا ہے۔ چاندی کے صحف کتب ہوتی ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ وفی روایت یوم الجمعہ، جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یکتبون، کیا؟ یکتبون، وہ درود پاک لکھتے ہیں، من اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یکتبون یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 دنوں میں وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ درود پاک حضور پر کس نے بھیجا ہے، عدد لکھتے ہیں، عدد لکھتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ۔ کیوں کہ جمعہ کی شام کو خصوصیت کے ساتھ یہ ریکارڈ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، چونکہ جمعہ کو ریکارڈ پورے ہفتے کا بھی اور بطور خاص جمعرات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کا پیش ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کے اکرام کے لیے اہتمام کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی امت کے درود پاک اور سلام کا ریکارڈ پیش ہو تو وہ بھی چاندی کی کتب اور سونے کے قلم سے لکھا ہوا پیش ہو۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علیہ، جب جمعہ کی رات آ جائے اور جمعہ کا دن آ جائے تو لوگوں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کر دیا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو۔ نہیں رکھتے نا، اللہ رکھ سکتا ہے، وہ مالک، آپ کی پوزیشن اللہ سے مختلف، وہ رکھ سکتا ہے حقیقی مالک، مگر محبوب کو دے دیتا ہے پھر پوچھتا نہیں، محبوب اب تیرا ہے، جسے چاہے جیسے چاہے لٹاتا، پھر جسے چاہے دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہیں دے دیا، اور حضور فرماتے ہیں نہیں، عطا اسی کی ہے، میں تو فقط تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ حق ربوبیت ادا ہو رہا ہے، ادھر حق عبدیت ادا ہو رہا ہے۔ وہ رب ہو کر محبوب کی بات کر رہا ہے، یہ بندہ ہو کر رب کی بات کر رہا ہے۔ اس کے پاس، اس کے پاس جاؤ، حضور کے پاس جاؤ تو یہ رب کی راہ دکھاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو فرماتے ہیں کہ میرے رب کی طرف جاؤ، اور اللہ کے در پہ جاؤ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی طرف جاؤ۔ یہ ادھر بھیجتا ہے، وہ ادھر بھیجتا ہے، یہ ادھر بھیجتا ہے، وہ
ادھر بھیجتا ہے، نہیں بھیجتا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ کر کے مجھے ناراض کر بیٹھو، گناہ کرو اور ظلم کرو اور مجھے، بھئی ظلم کرو گناہ کرو تو رب ناراض ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی گناہ کرے، خدا کی نافرمانی کرے، بغاوت کرے، ظلم کرے، رب ناراض ہوتا ہے یا نہیں؟ تو میں تو منشا بیان کر رہا ہوں کلام کا۔ اگر مجھے ناراض کر بیٹھو اور منانا چاہو، مجھے ناراض کر بیٹھو اور منانا چاہو تو میرے محبوب کے پاس جایا کہ ادھر جانے سے مان جاتا، ادھر جانے سے مان جاتا۔ اور اسے چھوڑ کر سیدھا میری طرف آؤ گے تو روٹھا رہوں گا، اسے چھوڑ کر سیدھا میری طرف آؤ گے تو روٹھا رہوں گا۔ مجھے منانا ہے تو سیدھا ادھر جایا کر۔ حق ربوبیت ادا ہو رہا ہے کہ سب کچھ دے دیا، اعطینا، ادھر حق ابدیت ادا ہو رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب میرے مولا کا۔ قرآن کو پڑھ لی، میں نے ایک اصول دیا نا، اب اس کو 100 جگہ قرآن میں اپلائی کر لیں۔ اگر کسی جگہ جواب غلط آ جائے تو میرا گریبان پکڑ، کسی جگہ جواب غلط آ جائے، بات یہی نہ ہو میرا گریبان پکڑ۔ میں 2-4 نمونے اور عرض کر دیتا ہوں۔ حق ربوبیت، اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب قیامت کے دن یقیناً تجھے مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا۔ عسیٰ کا لفظ شاید کے لیے آتا ہے، مگر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آئے تو یقین کا معنی لیتا ہے، اوروں کے لیے آئے تو شاید۔ کیا شان ہے؟ اوروں کے لیے آئے تو اس کا معنی شک میں پڑ جاتا ہے، رب اور رب کے رسول کے لیے آئے تو شک دور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب یقین کر لے، اور محبوب کے امتیوں تم بھی یقین کر لو کہ مقام حمد میرے محبوب کے پاس ہوگا اور لوائے حمد میرے محبوب کے پاس ہوگا۔ اس قیامت کے دن جھنڈے فقط مصطفیٰ کے ہوں گے، نبی بھی امتیں بھی سب مصطفیٰ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، قیامت کے دن سب جھنڈا ہر طرف میرا لہرائے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، قیامت تک ہر کوئی میرے جھنڈے کے تلے ہوگا، اور مقام محمود حضور کے پاس ہوگا۔ اور اس مقام محمود پر حضور جب سجدہ کریں گے تو رب پوچھے گا محبوب سر اٹھا، بول کیا مانگتا ہے۔ حضور سجدے میں ہوں گے، ارشاد ہوگا ارفع رأسک، محبوب اپنا سر تو اٹھا، سل تو ہوتا، مانگ، آج جو مانگتا ہے دیا جائے۔ آج تیرا دن ہے محبوب، آج تیرا دن ہے۔ یوں تو یہ بھی زمانہ حضور کا ہے، مگر یہاں تو انکار کر لیتے ہو، قیامت کے دن انکار کی مجال نہ ہوگی۔ آج تیرا دن ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اور اس دن اگر آپ مان بھی گئے تو اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج کا ماننا کام آئے گا۔ بس مرے تو مرنے کے بعد 100 بار مانتے پھریں، پھر بعد کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ یہ جنت میں قبر میں جاتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی، قبر میں جاتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی، بس یہ آنکھیں بند ہوئی تو وہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ پھر کیا پوچھا جائے گا؟ قبر میں دفن ہوتے ہی بات کھل جائے گی، پوچھا جائے گا مر رب کا، بول تیرا رب کون ہے؟ بڑی سادہ سی بات پوچھی، 2 لفظوں پر سوال کیا، 2 لفظوں کی بات کہیں، مر رب کا، بول تیرا رب کون ہے؟ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ مختصر 2 لفظی بات پوچھی، اپنی بات مختصر 2 لفظوں میں پوچھی، دین کی بات مختصر 2 لفظوں میں پوچھی۔ اب پیتم کی بات آئی، اب باری آئی، اب پیتم کی بات آئی۔ اپنی بات تھی 2 لفظوں میں پوچھ لی، دین کی بات تھی 2 لفظوں میں پوچھ لی،
پیتم کی بات آئی تو لمبی ہو گئی، زلف یار کی طرح لمبی ہو گئی اور شب فراق کی طرح لمبی ہو گئی۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عربی کا قاعدہ سن لیں، تقول مضارع کا صیغہ، مضارع پر اگر کانا یکون داخل ہو جائے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ اس کلمہ کا معنی، اس فکرے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بتا تیرا اس شخص، اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ اس کا معنی نہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ بتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے سامنے چہرہ ہے، اس کا معنی، اس کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، یہ معنی نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے اب بتا، اب بول، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، اب بول۔ اس کا معنی ہے اب بول، میرے اس محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اب بول۔ وہاں تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، بول ممبروں پر کیا کہتا تھا، بول تقریروں میں کیا کہتا تھا، بول کیا لکھتا تھا، کس طرح بات کرتا تھا میرے پریتم کی، اب بول میرے پریتم کو کیا جانتا تھا۔ یہاں جلوہ کر کے اگر مان بھی گیا، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان۔ وہاں جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا تو وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا، مگر وہ جانتا ہے کہ جب جلوہ سامنے ہو یار کا تو ہر کوئی ہے مان جاتا ہے۔ ارے بڑی بڑی انکار کرنے والیاں انگلیاں کاٹ کر مان گئی، زنان مصر مان گئی حسن یوسف کو دیکھ کر۔ وہ جو زلیخا پر تانا دیتی تھی، زلیخا پر تانا دیتی تھی کہ تو غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، ایک منڈی سے خریدے ہوئے غلام کی عاشق ہو گئی، تو ملکہ تھی، شہزادی تھی، ارے اپنے خادم معاذ اللہ نوکر اور اپنے غلام کی گرویدہ ہو گئی، استغفر اللہ۔ وہ جو اس طرح کا تانا دیتی تھی، یہ تانا دیتی رہی، انکار کرتی رہی، مگر کب تک؟ جب تک دیکھا نہ تھا۔ میں تو کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی چیز نہیں نہ بیان کر رہا، فقط قرآن اور حدیث۔ ارے یہ سب نہ دیکھنے کی باتیں، وہ بڑی بڑی انکار کرنے والی، تانا دینے والی چپ ہو گئی۔ کیسے چپ ہوئی؟ زلیخا بھی سمجھدار، اس نے کہا میرے یوسف، ان کو میں جمع کرتی ہوں، چھریاں پھل ان کے ہاتھ میں دیتی ہوں، تو ایک بار پردہ اٹھا کے گزر جا، ایک بار پردہ اٹھا کے گزر جا۔ اور وہ بھی نبی، اور نبی کریم ہوتا ہے، نبی کریم ہوتا ہے۔ زلیخا نے اس وقت حضرت یوسف کی عزت کے خیال نہ کیا، اس وقت زلیخا نے حضرت یوسف کی عزت کا خیال نہ کیا۔ وہ زلیخا تھی، یہ یوسف تھے، نبی تھا۔ جب زلیخا کی عزت کی بات آئی، یہ اس بات کو بھول گئے، پھر لاج رکھے۔ یہ کریموں کا شیوا ہوتا ہے کہ کوئی بے عزتی کر لے بھول جاتے ہیں کہ بے عزتی کرنے والے کبھی حیا پردہ ڈالتے، ورنہ فرما دیتے کہ آج تو پھنسی پڑی ہے، آج تجھ پر تانے کے تیر چل رہے ہیں، آج میں کیوں بچاؤں، آج بدلہ لے۔ جواب کا بہترین موقع تھا، مگر کہا نہیں زلیخا وہ تو تھی، یہ یوسف۔ میں حضور کی سیرت کا بڑا سبق دے گیا ہوں آپ کو، بڑا سبق دے گیا ہوں۔ اگر نبی کی سیرت پر چلنا ہے، کوئی گالیاں دے تو لاکھ دیتا پھرے، کوئی گالیاں دے تو لاکھ دیتا پھرے، آپ کے رسول نے معاف کرنے کا سبق دیا، معاف کرنے کا سبق دیا۔ اور اگر آپ بدلہ لیتے تو یہ برکتیں نظر نہ آتی، یہ برکتیں نظر، یہ آپ کا صبر اور شکر ہے کہ حضور کا کرم بڑھ گیا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ ماشاء اللہ، آپ پڑھا کرتے ہیں چیزیں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ وہ زلیخا تھی، اس نے حضرت یوسف کی عزت کا خیال نہ کیا، یہ حضرت یوسف معاف کر دیا، پردہ اٹھا کے گزر گئے۔ جب پردہ اٹھا کے گزرے تو پھر
جب تک دیکھا نہ تھا تانا دیتی تھی، تانا دیتی تھی، اور جب ایک بار پردہ اٹھا کے گزر گئے، بس چہرے پر نگاہ جو پڑی، چاقو چلے، چھریاں چلی، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی اور نگاہیں حسن میں جم کے رہ گئی، کچھ ہوش نہ رہا کہ کیا کٹ رہا ہے کیا نہیں، انگلیاں کٹ گئی، اور جب انگلیاں کٹ گئی نگاہیں جڑ گئی تو بے ساختہ دیکھ کر پکار اٹھی، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو بشر معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ارے جب تک دیکھا نہ تھا رٹ لگاتی تھی بشر بشر کی، جب دیکھ لیا بشریت ہو، جب دیکھ لیا تو بشریت کی بات، بشریت کی بات، قلنا حاشا للہ، خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نور کا پیکر نظر آتا ہے۔ جب دیکھ لیا تو نگاہیں بشریت سے آگے گزر گئی۔ اب کیا حضرت یوسف علیہ السلام بشر نہ تھے؟ بولیے، جو شخص بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، سمجھ لیں، جو انبیاء کی بشریت کا، حضور علیہ السلام ہی کی بشریت مقدسہ کا اور انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بشر تھے، پاکیزہ بشر تھے، حضور سید البشر، بشریت تھی، انہوں نے انکار کر دیا، کہا یہ تو بشر نہیں لگتا، مگر قرآن نے تردید کی، اللہ اکبر، قرآن نے ان کی بات کی تردید کی کہ کیوں کہہ رہی ہو ما ھذا بشرا، وہ تو بشر ہے، رب کو نہیں سنائی دے رہا معاذ اللہ؟ آئے وہ خود تو بتا رہا ہے، خود ہی تو سنوا رہا ہے، خود ہی تو کہلوا رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے کہ میرا یوسف بشر ہے، اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ بشر، اور پھر بھی تردید نہیں فرما رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کہنے سے بشریت کا انکار نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نگاہ جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو بشریت سے آگے گزر جاتی ہے، بشریت پیچھے رہ جاتی ہے، جب پردہ اٹھ جائے تو نگاہ بشریت سے آگے گزر جاتی ہے۔ یہ جھگڑے اسی وقت تک رہتے ہیں نور و بشر کے جب تک دیکھا نہ تھا، جب تک دیکھا، دیکھ لیا تو جھگڑے ختم، دیکھ لیا تو جھگڑے زبانیں بند، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، ہائے ہائے، جب پردہ اٹھ جائے تو کیفیت یہ ہو جاتی کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ یہ جھگڑے سب نہ دیکھنے کے۔ حضور علیہ السلام کے پاس بشریت کی شان بھی تھی، نورانیت بھی تھی، اور ان دونوں سے اوپر حقیقت بھی تھی۔ بشریت بھی حق تھی، نورانیت بھی حق تھی، اور ان دونوں سے اوپر حقیقت بھی حق تھی، مگر فرق یہ تھا کہ بشریت ہر کسی کو نظر آئی، بشریت ہر ایک کو نظر آئی، نورانیت کسی کسی کو نظر آئی، اور حقیقت کسی کو بھی نظر نہ آئی، اسے صرف رب نے دیکھا، صرف رب نے دیکھا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ بشریت ابو بکر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، بشریت عمر، عثمان اور علی بھی دیکھتے تھے، اور وہ ابو لہب بھی دیکھتا تھا، بشریت ہر کسی کو نظر آتی تھی، مگر نورانیت ابو بکر و علی کو تو نظر آتی، ابو لہب کو نظر نہ آتی، ابو جہل کو نظر، ان کی نگاہ بشریت تک رک گئی، بشریت کا انکار نہ تھا، وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی جانتے تھے، مگر ان کی نگاہ آگے دیکھتی تھی۔ نورانیت ابو بکر کی آنکھ نے دیکھی، مگر ابو جہل کی آنکھ نہ دیکھ سکی، سو ایسی آنکھ پیدا ہو جائے تو یہ بھی نظر آ جاتی۔ اور پھر ایک درجہ وہ بھی آیا کہ جب حقیقت آشکار ہوئی تو نہ کوئی بشر دیکھ سکا، نہ کوئی نوری دیکھ سکا۔ جب حقیقت کے جوبن کا عالم آیا اور حقیقت کے بے نقاب ہونے کا عالم آیا اور حقیقت کے شباب کا عالم آیا تو انبیاء بھی بیت المقدس پر رہ گئے، سراپا مصطفیٰ کا اوپر گزر گیا، اور جبرائیل نوریوں کا امام وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے، مصطفیٰ اوپر گزر گئے۔ یہ حقیقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حق ربوبیت ادا ہو
تو بات اس ڈھنگ کی ہوتی ہے، اور حق ابدیت ادا ہو تو بات اور ڈھنگ کی ہوتی ہے۔ وہ بات کرے تو فرماتا ہے عسیٰ ان یبعث ربک مقاما، محبوب قیامت کے دن بات ہی تیری چلے گی، سر تو جو مانگے گا مانا جائے۔ جب رب بولے تو فرماتا ہے بات ہی تیری ہوگی، اور جب حضور مقام بندگی پر بات کرے، مجھے تو اپنی خبر نہیں قیامت کو کیا ہوگا۔ آئے ارے یہ حق کے بندگی ہے، بندے کا حق یہی ہے کہ یہی کہتا جائے، ادھر رب کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن معاملہ ہی تیرے ہاتھ میں ہوگا، محبوب کہہ رہا ہے مجھے اپنی خبر نہیں کیا حال ہوگا۔ محبوب تو نے بھی سچ کہا، آقا آپ نے بھی سچ کہا، رب کریم نے بھی سچ کہا، آپ نے بات کی، اپنی بندگی میں تواضع کی بات کی، رب نے بات کی تیری محبوبیت کو نکھار دیا۔ جب رب بولا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جب رب بولا تو کہا محبوب جو کچھ تو نہ جانتا تھا سب بتا دیا۔ جب رب بولا تو فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، محبوب کسی اور پر منکشف نہیں کرتا مگر تجھ سے چھپاتا بھی کچھ نہیں۔ رب بولا تو یوں بولا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کسی پر غیب آشکار نہیں کرتا مگر جسے مجتبی مصطفیٰ بنا لیتا ہوں کھول دیتا ہوں۔ فرمایا نا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ غیب کی ارے جو شے کبھی کھلنی ہی نہ ہو تو کنجی کا مطلب کیا ہے؟ اور کنجی تو ہوتی اس لیے ہے کہ آموں سے تالا ہو اور اپنوں کے لیے کھول دیا جائے، کنجی کا معنی یہ عندہ مفاتح الغیب، اور جو تالا کبھی نہ کھولنا ہو اس کی چابیاں بنائی ہی نہیں جاتی، اس کی کنجیاں بنائی ہی نہیں جاتی۔ جو ہر وقت تالا رہنا ہے چابیوں کی کیا ضرورت؟ ارے چابیاں اسی کے لیے ہوتی ہیں کہ چوروں کے لیے غیروں کے لیے تالا رہے، اپنوں کے لیے کھول دیا جائے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اس لیے فرمایا کہ آگے پیچھے پردے لگاتے، پہرے لگاتے۔ اس آیت میں فرمایا آگے پیچھے رسد پہرا لگاتے ہیں کہ غیروں سے چھپانا ہے، اپنوں پر انکشاف کرنا۔ محبوب جب رب بولتا ہے محبوب کی شان اجاگر کرنے کے لیے تو بتاتا ہے بتا دیا، وما هو علی الغیب بضنین، میرے محبوب کو اتنا بتا دیا کہ جو چاہو بتا دے گا، غیب کے بتانے پر بخلی نہیں کرتا۔ یہ تو رب بولا، اور جب ادھر بندہ بولا تو بندہ بولا کیا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، ارے مجھے کہاں غیب معلوم، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں اتنے خیر جمع نہ کر لیتا۔ آقا آپ کا حق یہی تھا کہ آپ نہیں کرتے جائے، رب کا حق یہ تھا کہ ہاں کرتا جائے۔ اس کا کام یہی تھا کہ بتاتا جائے کہ آتینا کا دے دیا۔ اور حضور کی بندگی کی شان یہ تھی کہ سب کچھ لے کر بھی کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ دوستو مغالطے اور تفرقے سن لیجئے ایک ہی بات سے پیدا ہوئے، فقط دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں، دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں، وہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی حدیث سے دلیل لاتے ہیں، یہ بھی حدیث سے دلیل لاتے ہیں، اور آپ گھبرا جاتے ہیں کس کی مانے؟ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہی مسئلہ ہے نا؟ ایک منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات دونوں قرآن کی کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ایک رنگ وہ ہے جو رب دکھانا چاہتا ہے۔ رب جب محبوب کو شان محبوبیت پر کھڑا کرے تو مختلف آیتیں بیچ کر فرماتا ہے لوگوں میرے محبوب کو اس طرح دیکھو، اس طرح دیکھو، رحمت للعالمین دیکھو، میرے محبوب کو شاہد دیکھو، نذیر دیکھو، بشیر دیکھو، مبشر دیکھو، سراج منیر دیکھو، اس کو شفیع دیکھو، سمیع و بصیر دیکھو، شہید دیکھو، رؤوف و رحیم دیکھو، میرے محبوب کو اس طرح دیکھو کہ میں اس کی قسمیں کھا رہا، جہاں اس کے تلوے لگ جائیں اس زمین کی بھی قسم کھاتا، میرے محبوب کو اس طرح دیکھو۔ ادھر حضور کھڑے عرض کر رہے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے،
میرے اللہ ہم تو تیری عبادت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تو تیری معرفت